خط وہ تحفہ جو ہاتھوں سے نہیں آنکھوں سے کھولا جاتا تھا، جس کے ہر لفظ سے خوشبو آتی تھی، بیٹے کی، ماں کی اور محبت کی۔ آج تو کوئی سمجھے گا بھی نہیں کہ ایک خط میں کتنی جان ہوتی تھی۔ ایک وقت تھا جب گاؤں کی گلیوں میں ڈاکیے کی گھنٹی بجتی تو دلوں میں امید جاگ اٹھتی تھی۔ بچے دوڑتے، ماں دعا کرتی اور بوڑھا باپ دروازے پر جا کر کھڑا ہوتا کہ شاید آج اس کے بیٹے کا خط آیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطہر علی ولاگ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نت نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے جب دنیا اتنی جدید نہیں تھی، نہ موبائل، نہ انٹرنیٹ، نہ سوشل میڈیا، تب لوگوں کے دلوں میں محبت زیادہ تھی اور زندگی میں سکون بھی زیادہ تھا۔ اس وقت فاصلوں کو مٹانے کا ایک ہی ذریعہ تھا، خط۔ جی ہاں، ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر دل کے جذبات اور ارمان بہا دیے جاتے تھے۔ خط وہ احساس جو میلوں کے فاصلے مٹا دیتا تھا۔ آج کی جدید دنیا شاید یہ نہ سمجھے کہ خط کا انتظار کیا ہوتا تھا، مگر اس وقت یہی ایک امید تھی کہ کسی دن ڈاکیہ آئے گا اور خوشی کا پیغام لے کر آئے گا۔ یہ کہانی ہے 1980 کے زمانے کی۔ اس ٹائم نہ سڑکیں ایسی آسان، نہ شہروں تک رسائی تیز، مگر لوگوں کے دل مطمئن تھے۔ پردیس جانے والا بیٹا جب گھر سے رخصت ہوتا تو پیچھے رہنے والے دن گنتے کہ کب اس کا خط آئے گا۔ اس وقت کے لوگ محبت کو لفظوں میں لکھتے تھے، بال پین کی سیاہی میں جذبات بہا دیتے اور ڈاک خانے کے راستے پر چل کر امید کی ایک چٹھی چھوڑ آتے۔ ڈاک خانہ اس وقت میلوں دور ہوا کرتا تھا، لیکن لوگ چل پڑتے تھے جیب میں مڑا ہوا لفافہ لیے۔ انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی دھوپ کی، نہ بارش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس خط میں دل کے ٹکڑے بند ہیں۔ وہ خط جسے آج ہم لیٹر کہتے ہیں۔ میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد آخرکار وہ ڈاک خانہ، پوسٹ آفس آ ہی جاتا۔ اس ڈاک خانے کے باہر ایک ریڈ کلر کا باکس ہوتا جس کے اندر اس ہاتھ سے لکھے گئے خط کو ڈالنا پڑتا، اور یوں پرانے زمانے کا خط اپنی منزل کی طرف چل پڑتا۔ اور پھر کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد وہ خط مطلوبہ منزل تک جا پہنچتا۔ جب ڈاکیہ گاؤں میں داخل ہوتا تو بچوں کا ایک میلہ سا لگ جاتا۔ سب اس کے پیچھے دوڑتے، ڈاکیہ آیا، ڈاکیہ آیا۔ ڈاکیہ گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتا یا کسی بچے کو بھیجتا، بیٹا جا اپنے ابا کو بلا لا، ان کا خط آیا ہے۔ اور جب وہ بزرگ آتے تو خط کو یوں چومتے جیسے وہ ان کے بیٹے کا چہرہ ہو۔ ماں کے ہاتھ کانپتے، آنکھوں سے آنسو بہتے، بہنیں خوشی سے ہنستی اور رو پڑتی۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے نے پورے گھر کا سما بدل دیا ہوتا۔ اس وقت گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے۔ اکثر بوڑھا باپ خط لے کر ماسٹر جی کے پاس جاتا۔ ماسٹر جی سکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے اور جیسے ہی بابا سلام کرتے، ماسٹر جی انہیں عزت سے بٹھاتے، پھر لفافہ کھول کر نرمی سے خط پڑھنے لگتے۔ السلام علیکم ابا جان، میں خیریت سے ہوں، اماں کو سلام، بہنوں کو پیار۔ بوڑھا باپ آنکھیں بند کر لیتا اور خط سنتا جاتا جیسے بیٹے کی آواز کانوں میں گونج رہی ہو۔ ہر لفظ اس کے دل میں اتر سا جاتا، اور جب ماسٹر جی کہتے ایک ماہ بعد چھٹی ملے گی، وہ آ رہا ہے، تو بابا کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ بابا خوشی خوشی گھر واپس لوٹتا، گھر والے جمع ہو جاتے اور وہ اپنی زبان میں خط کا مطلب بتاتا۔ ماں خوشی سے سجدے میں گر جاتی، بہنیں مسکراتی اور سارا گاؤں جیسے مسکرا اٹھتا۔ ایسے خط صرف الفاظ نہیں، یہ رشتوں کی سانسیں ہوتے تھے۔ ان میں خوشبو ہوتی تھی محبت
محبت کی، پیار کی اور یقین کی۔ آج کے زمانے میں ہم ایک بٹن دبا کر دنیا سے بات کر لیتے ہیں، مگر وہ احساس جو ایک خط کے انتظار میں ہوتا وہ اب کہیں گم ہو گیا ہے۔ آج کے بچے شاید کبھی نہ سمجھ سکیں کہ ڈاکیا آیا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کوئی ڈاکیا نہیں آتا، نہ کوئی لفافہ، نہ وہ انتظار، نہ وہ خوشبو، اور شاید اسی لیے آج کی دنیا تیز تو ہو گئی ہے مگر دل پھر بھی خالی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو۔ اپنی قیمتی رائے کا ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔